شقیق البلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من شکا مصیبت الی غیر اللہ لم یجد حلاوت الطاعت، جو آدمی اپنے مشکلات کی شکایت دنیا والوں سے کرتا پھرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کے مٹھاس کو نہیں پاتا ہے۔ آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت میں بھی ڈالا اللہ نے، مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اپنے مصائب کی شکایت وہ اللہ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مصائب، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو، اب وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ اصول یاد رکھیں، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس کے بعد وہ یہ کلمہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما دے اور اس سے بہتر بدلہ دے۔ ذرا غور کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ میری مصیبت میں مدد فرما دے اور اس سے بہتر بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر جو چیز اللہ نے اس سے لی ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ لوٹا کر کے دیتا ہے۔ صبر کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی مصیبت پر اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہائے۔ مصیبت پر آنکھوں سے آنسو بہانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، آپ کو گود میں دیا گیا اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ اصل میں صبر ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ معزز و مکرم بزرگ حضرات، حلقہ اور مسجد کے ذمہ داران، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان و اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہر جگہ اس بات کا حکم دیا کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مشکل میں آدمی پڑ جائے تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات و مصائب کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آج دیکھیں شاید ہم میں کا کوئی ایسا یہاں موجود ہو جس کی زندگی میں کوئی مشکل یا کوئی چیلنج موجود نہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی حوالے سے، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ان پریشانیوں کا سامنا کرنے، ان سے لڑنے کے کچھ آسان سے راستے اور طریقے بتلائے ہیں۔ اگر ان کی پابندی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ انہی چند باتوں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی
کہ زندگی کے مشکلات کو ہم آسان کیسے بنائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلا قاعدہ زندگی کے مشکلات کو آسان بنانے کا وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے، ہماری زبان سے پہلا کلمہ جو نکلے وہ یہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو اتنی برکت والا کلمہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ البقرہ جب پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 155، 156 اور 157 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا خوف کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، مال میں کمی کر کے، جانی نقصان کے ذریعہ، اور ایسے ہی پھلوں میں اور روزی اور رزق میں کمی کر کے۔ یعنی آزمائش کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، قریب قریب سارے پہلوؤں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یا مصیبتیں جہاں جہاں سے آ سکتی ہیں، ان تمام مصیبت کے پہلوؤں کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ہاں جب ایسے لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بڑا چیلنج ان کی زندگی میں آتا ہے، تو ان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین جانے، ہم نے طائف میں رہتے ہوئے سعودی عرب میں عربوں کی زندگی میں اس چیز کا دخل دیکھا۔ ایک شخص ہے، ابو حمزہ نام ہے، یہاں طائف کی جو مین جالیات ہے شارع ابوبکر صدیق پر، اس میں مالیات میں مدیر ہے۔ وہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے گھر سے فون آیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے اس کلمے کو کتنی، یعنی ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی طاقت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو مضبوط اور ثابت قدم رکھنے کا اللہ نے کتنا بڑا ذریعہ بنایا۔ اس کے گھر سے فون آیا، ابو حمزہ کے گھر سے۔ فون پہ اس نے بات کیا، پہلا جملہ الحمدللہ، اور اس کا دوسرا جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دو جملے، واللہ نہ آنکھ میں ایک قطرہ آنسو، نہ چہرے پر کوئی ایسا ملال جیسا مصیبتوں میں ہمارے چہرے پر آتا ہے نا۔ پوچھا ہم نے میٹنگ میں، ابو حمزہ ماذا صار معک، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، گھر پہ سب خیر ہے؟ کہا کہ بچہ میرا تقریباً 7-8 سال کا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، پتہ نہیں گلے میں کیسے رسی پھنس گئی اور پھانسی لگ کے اس کی موت ہو گئی ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے، ہماری زندگی کے مشکلات کیا اس سے بڑے ہیں؟ واقعی اللہ نے اس کلمے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آدمی اگر مشکلات کے وقت رونے، چیخنے، چلانے سے پہلے یہ کلمہ اگر پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسے یقین ہو جائے کہ اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ نے لے لیا۔ آپ کو معلوم ہوگا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ بیٹا گود کا بچہ ہے، بیمار ہے، گود کا بچہ بیمار ہے، اللہ اکبر۔ کام کے لیے چلے گئے، ادھر بچے کی وفات ہو گئی۔ شام کو واپس آئے، بیوی سے پوچھا بچہ کس حال میں ہے؟ کہا پہلے سے بہتر ہے۔ شوہر کو کھانا کھلایا، ذرا میری بہنیں غور کریں اس واقعے پر۔ شوہر کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے ابو سلمہ، مان لیجئے اللہ نے آپ کو کوئی چیز عاریتاً دیا، قرض کے طور پر، اور اللہ وہ واپس لے لے تو؟ کہا کچھ نہیں، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ کہا تو اللہ نے ہمیں جو بیٹا دیا تھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ یقین ہو جانا کہ میری ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ لے لے تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو مشکلات کے سامنا کرنے کا
سب سے پہلا اصول یہی ہے. آپ دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کی راویہ ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ما من مصیبت تصیبہ مصیبتا ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو, اب وہ مرد ہو, عورت ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, یہ اصول یاد رکھیں, کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس کے بعد وہ یہ کلمہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما دے اور اس سے بہتر بدلہ دے. ذرا غور کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا, اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ میری مصیبت میں مدد فرما دے اور اس سے بہتر بدلہ دے. اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر جو چیز اللہ نے اس سے لی ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ لوٹا کر کے دیتا ہے. میرا ایک بھانجا تھا, میں آپ کو اپنا ذاتی حقیقی واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک بھانجا تھا, فارس اس کا نام رکھا تھا ہم نے. 7-8 سال کی عمر میں دریا میں ڈوب کر کے اس کی موت ہو گئی. ہمارے گھر کے قریب ہگلی ندی بالکل قریب ہے, بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گیا, ڈوب گیا. اس کے 1 یا 1.5 سال کے بعد میرا سعودی عرب جانا ہوا. واللہ پہلی مرتبہ حرم میں گیا, میں خانہ کعبہ کے دروازے سے چمٹ کے میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ جو تو نے لیا ہے اللہ تو ویسے ہی لوٹا دے. قسم خدا کی کہتا ہوں, اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں ہوں. میرا ایک بھانجا ہے, اسی بہن کا بیٹا ہے, انس اس کا ہم نے نام رکھا ہے. شکل, صورت, چال ڈھال, بات چیت, 1 پیسے کا فرق نہیں کر پائیں گے. جس نے ہمارے پچھلے فارس کو دیکھا اور اس کو دیکھا, فرق نہیں کر پائے گا وہ. آپ مانگ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ پہ توکل رکھیے. مصائب میں سب سے بڑی دوا جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. مشکلات کے سامنے کا یہ سب سے پہلا اصول ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے یا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئے تو ہم اپنے آپ کو سخت اور تنگ مزاج بنانے کے بجائے نرم مزاجی کو اختیار کریں. اچھا, ایک آدمی مثال کے طور پہ کوئی آپ کے سامنے آئے اور آ کر کے کہے کہ تم برباد ہو جاؤ, تمہاری موت آ جائے, برداشت کریں گے ہم؟ ایمانداری سے بولیے, برداشت کریں گے؟ نہیں. آئیے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہودی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے السلام علیک, السلام علیک, یعنی آپ ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وعلیکم, یہ ہلاکت بربادی تمہارے اوپر ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے السلام علیکم, ناراض ہو کے, ناراض ہو گئی آپ. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم, تم برباد ہو جاؤ, تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. جب بھی کوئی یہودی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا السلام علیک, بربادی کی دعا دیتا, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتی اور کہتی تم برباد ہو جاؤ, تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہلا یا عائشہ علیک بالرفق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ نرمی کو لازم پکڑو, ذرا اطمینان سے رہو, نرمی کو لازم پکڑو اور سختی کو چھوڑ دو اور اپنی زبان سے کوئی فحش بات نہ نکالو. دیکھیے مصیبت آئی, بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دیتے, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کو میں ہی ملا تھا, مجھے پر یہ مصیبت ڈالنی تھی, ہمارا ہی گھر اللہ کو ملا, اس طرح کی باتیں کرتے. نا, یہ سختی اور یہ چیز جو ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ سختی جو ہے یہ انسان کو مصیبت میں صبر کا پہاڑ بننے سے روکتی ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرا نرمی کیجئے, تو کہا اللہ کے نبی آپ نہیں سنتے, یہ آپ کو بد دعا دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ انہوں نے بد دعا دی, ہم نے وہ چیز ان پر پلٹا دی, ہماری دعاؤں کو اللہ نے سن لیا, ان کی دعاؤں کو اور بد دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنا.
تو یاد رکھیں میرے بھائی کہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے ہم اور آپ جو ہے نرمی کو نہ چھوڑیں. اچھا, نرمی کے ساتھ تیسرا اسٹیپ جو ہے مشکلات کے سامنا کرنے کا صبر کرنا ہے. آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر, کہا کہ مومن کے معاملے کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے. اچھا, مومن کا ہر معاملہ خیر ہے. کیسے؟ اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے, یہ بھی خیر ہے, اور اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے, یہ بھی اس کے حق میں خیر ہے. تو یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا, ایمان میں جتنی پختگی آئے گی, ایمان جتنا زیادہ اللہ کے تعلق سے پختہ ہوگا, بندہ مشکلات میں, مصائب میں, تکالیف پر اتنا ہی زیادہ صبر کرنے والا ہوگا. اچھا, یہاں صبر کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی مصیبت پر اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہائے. مصیبت پر آنکھوں سے آنسو بہانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی, آپ کو گود میں دیا گیا اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا, کہا کہ دل غمگین ہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ اصل میں صبر ہے. مصیبت آئے انسان کے آنکھ بہہ پڑتے ہیں, لیکن کیا ہے, دل کو مضبوط رکھیں, اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اس مشکل میں صبر کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس سے بہتر بدلہ پلٹا کر کے دے گا. اچھا, مصیبت میں چوتھا قاعدہ, یہ بڑا پریکٹیکل چیز ہے. اپنی مصیبت کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کیجیے, دنیا والوں سے مت کیجیے. دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں. آپ اپنی مصیبت اور تکلیف کے وقت اگر کسی سے اپنی کوئی بات بیان کر دیں, ایک وقت کے بعد لوگ آپ کے انہی چیزوں کا مذاق بناتے ہیں, ہنستے ہیں. تو اپنے مصائب و مشکلات کی شکایت جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, اور کسی سے نہیں. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام پر جب مصیبت آئی, سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کے بھائیوں نے قتل کے ارادے سے کنویں میں ڈال دیا. باپ بیٹے میں دوری پیدا ہو گئی, کیا کہا, قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہا کہ میں اپنی تکلیف اور پریشانی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. فائدہ کیا ہوا, اللہ نے بڑھاپے میں اسی بیٹے کو بادشاہ کی صورت میں لوٹایا. یہ ہے اصل اللہ سے شکایت کا فائدہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگا دی گئی. آپ کے سامنے جب ساری باتیں رکھی گئی تو آپ نے روتے ہوئے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی عزت پر تہمت لگائے جانے کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں اور کسی سے نہیں. اللہ نے کیا بدلہ دیا, قیامت تک وہ آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی جن آیتوں کو اللہ نے آسمان سے نازل فرما کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پاکیزگی کو اللہ نے بیان کیا. ہم اگر اپنے مشکلات کا شکوہ لوگوں سے کریں تو لوگ سنیں گے, دور نہیں کر سکتے, لیکن اللہ سے اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی حالت سے باخبر بھی ہے, اور اللہ رب العالمین بندے کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام شقیق البلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من شکا مصیبت الی غیر اللہ لم یجد حلاوت الطاعت, جو آدمی اپنے مشکلات کی شکایت دنیا والوں سے کرتا پھرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کے مٹھاس کو نہیں پاتا ہے. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے, مصیبت میں بھی ڈالا اللہ نے, مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, اور اپنی مصائب کی شکایت وہ اللہ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مصائب, اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. ایسے ہی مصیبتوں سے لڑنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہر مصیبت سے آپ فائدہ اٹھائیے. جی شاید آپ کو میری بات انوکھی لگے, مصیبت سے فائدہ اٹھائیے.
اچھا آپ کہتے ہیں مصیبت سے کیسے فائدہ اٹھائے بھائی؟ یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ ہم پر جتنی بھی مصیبتیں ڈالتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ایسا پہلو ضرور ہوتا ہے جو ہمارے حق میں خیر اور بہتر ہوتا ہے. تو مصیبت میں اس خیر کے پہلو سے فائدہ اٹھانا مصیبت سے لڑنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے. آپ پڑھیں قرآن مجید آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے اللہ نے تم کو دیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم خوب پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جس کی ضد کبھی ہم نے بچپن میں کی ہوگی، وہ چیز بچپن میں نہیں ملی، آج احساس ہوتا ہے کہ صحیح ہے اللہ نے اگر وہ دیا ہوتا تو پھر یہ نعمتیں نہیں ملتی جو اللہ نے آج ہمیں دے کر کے رکھی ہے. تو یاد رکھیں ہر مصیبت میں ایک روشن پہلو ہوتا ہے، ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے جسے ہمیں اور آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی میں 4 مرتبہ اللہ کی تعریف کرتا. ذرا اس کو غور سے سن کے جائیں سب لوگ. کہتے ہیں مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی میں 4 مرتبہ اللہ کی تعریف کرتا. کب کرتا؟ پہلی مرتبہ جب مصیبت آتی تو میں سمجھتا کہ ہو سکتا تھا کہ اس سے بڑی مصیبت آ سکتی تھی لیکن اللہ نے مجھے چھوٹی مصیبت دی، میں اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں. پہلا یہ موقع مصیبت آتے ہی کہتے کہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہے حادثہ ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہوا، ہو سکتا تھا حادثہ بڑا ہوتا آپ کی جان بھی جا سکتی تھی جان، لیکن اللہ نے چھوٹی مصیبت دیا تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی تعریف کرتے. اچھا مصیبت آنے کے بعد جب صبر کر لیتے تو اللہ کی تعریف کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صبر کی توفیق دی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبر کی توفیق سے آج محروم ہیں. ایسے ہی جب مصیبت آتی چھوٹی مصیبت صبر کر لیتے اور اللہ کی تعریف کب کرتے؟ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی کرتا. اور چوتھی بات تو بڑی اہم ہے، کہتے ہیں کہ چوتھی بات مصیبت آنے پر میں کب اللہ کی تعریف کرتا؟ جب اس مصیبت کا تعلق میرے دین سے نہیں ہوتا تھا. کیا پتا مصیبت آئے اللہ تعالیٰ دین ایمان سب سلب کر لے، سب چھین لے. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ ایک ایمان والا بندہ اسے ایمان چھین لیا جائے. اللہ اکبر. تو مصائب سے لڑنے کے یہ تقریباً 5 نسخے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتلائے. دوبارہ ایک مرتبہ دہرا دوں کہ مصیبت جب آئے تو اس مصیبت میں آپ خیر کا پہلو تلاش کیجئے. ٹھیک ہے؟ اچھا دوسرا صبر کیجئے. کیا ہے؟ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے صبر پر. تیسرا جو ہے مصیبت جب آئے تو کہہ لیجئے کہ اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس کی شکایت مت کیجئے. چوتھی چیز جو ہے مصیبت جب آئے تو اپنی طبیعت کو نرم بنا لیجئے سخت بنانے کے بجائے. اور 5ویں چیز جو ہے مصیبت جب بھی آئے سب سے پہلے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا مسجد کے امام صاحب سے لکھوا لیجئے، یاد کر لیجئے. انشاءاللہ دنیا کی جتنی بڑی سی بڑی مصیبت ہو ہم اور آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جملہ مشکلات و مصائب کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین کے تعلق سے مصیبت میں ڈالنے سے بچا کر کے رکھے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہم جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.